خالد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم لے کر آتے ہیں ایک بیٹھک کا ہم اہتمام کرتے ہیں روز شام 7 بجے، اور اس پروگرام میں میرا ساتھ نبھاتے ہیں میرے دوست، میرے ہم نوا آر جے عرفان اشرف۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں عمر؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے، اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ ہمارے سننے دیکھنے والے تمام کے تمام انشاءاللہ بہت ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ۔ سر میں بھی بخیر و عافیت ہوں اور دعا گو ہوں۔ جتنے مسلمان، جتنے انسان اس کرۂ ارض پر موجود ہیں، اللہ سب کی خیر و عافیت کے ساتھ اس پریشانی کو ٹال دے۔ اور اسی کے ساتھ سر میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ ہماری یہ جو کاوش ہے بہت کامیابی کے ساتھ اس سفر کا آغاز ہو چکا ہے۔ اور جو ہمارے ویورز ہیں ان کو میں بتاتا چلوں کہ آپ ہمیں روز 7 بجے فیس بک لائیو پر دیکھ سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ سر جو آپ کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے آر جے عرفان اشرف، اس کے اوپر بھی یہ پروگرام کو اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ سر اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ نے ایک بہت ہی خوبصورت ویڈیو اپلوڈ کی تھی گوتم بدھا کے زندگی کے حوالے سے۔ تو پروگرام کا آغاز میں انہی کے حوالے سے جاننا چاہوں گا کہ کچھ روشنی ڈالیے، اور اس کے بعد ہم اپنی اپنی جو ہماری ریگولر کنورسیشن ہوتی ہے اس کو آگے لے کر چلیں۔ بہت شکریہ عمر، آپ نے بھی پسند کی، اور بہت سارے ہمارے دیکھنے والوں نے بھی اس ویڈیو کو بہت پسند کیا، اور بہت جگہوں سے مجھے کالز آئی ہیں، اور مجھے امریکہ سے اس ویڈیو کے متعلق کال آئی ہے، اور گجرانوالہ سے ایک دعوت ملی ناشتے کی الحمدللہ کہ اس ویڈیو کو پسند کیا گیا۔ اس ویڈیو میں بڑی خاص بات تھی کہ گوتم بدھا بدھ مت مذہب کے بانی، ان کا اصل نام سدھانت تھا، اور سدھانت جو ہے یہ ایک اس وقت کے بادشاہ راجہ کے گھر میں پیدا ہوئے، اور راجہ کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کی جب جوتشی نے کنڈلی نکالی، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ بچہ آنے والے دنوں میں بہت بڑا نام پیدا کرے گا، یا بادشاہت کی دنیا میں یا روحانیت کی دنیا میں۔ بہرحال زندگی کا کرنا ایسا ہوا کہ گوتم بدھا جو ہیں وہ روحانیت کی دنیا میں انہوں نے بڑا نام پیدا کیا، اور ان کے متعلق بہت ساری کہانیاں مشہور ہیں، لیکن وہ جو کہانی جس کا آپ اسپیسیفکلی ذکر کر رہے ہیں وہ کہانی بڑی کمال کی تھی۔ گوتم بدھا اپنے دوستوں کے ساتھ زمین پر آلتی پالتی بچھائے بیٹھے تھے، اور تھوڑی سی گھاس بدھا نے اپنے ہاتھ میں پکڑی، اور گھاس پکڑ کر بدھا نے یہ کہا کہ جتنی گھاس میرے ہاتھ میں ہے کیا دنیا میں اتنی ہی گھاس ہے؟ ان کے دوستوں نے کہا نہیں، اس کے علاوہ بھی بڑی گھاس دنیا میں موجود ہے۔ پھر بدھا نے یہی سوال دہرایا، پھر جواب یہی آیا، پھر تیسری دفعہ بدھا نے یہ کہا کہ جتنی گھاس میرے ہاتھ میں ہے کیا اتنی ہی گھاس دنیا میں موجود ہے؟ تو پھر جواب وہی آیا، نہیں، اس کے علاوہ بھی دنیا میں بڑی گھاس موجود ہے۔ پھر بدھا نے ایک بڑا خوبصورت فکرہ کہا کہ آپ نے فرمایا کہ اسی طرح جو علم میرے پاس ہے، اسی طرح دنیا میں بہت سارا علم اور بھی موجود ہے۔ تمہیں میرے علم کا احترام تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن تمہیں دوسرے کے علم کا بھی احترام کرنا ہے، تمہیں دوسرے اسکول آف تھاٹ کا، دوسرے پوائنٹ آف ویو کا، دوسرے نظریے کا بھی احترام کرنا ہے۔ تو اس کہانی میں بیسیکلی بدھا یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اس دنیا کی جو بیسک لڑائیاں ہیں وہ یہ ہیں کہ جو میں کہتا ہوں وہ سچ ہے، وہ صحیح ہے، دوسری ہر چیز غلط ہے۔ اور بدھا کہتے ہیں کہ آپ دوسرے کے مذہب کو، دوسرے کے مسلک کو، دوسرے کے اسکول آف تھاٹ کو، دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو، دوسرے کے نظریے کو اگر آپ ویلیو دو گے تو پھر انشاءاللہ اس پوری کائنات میں امن، سکون اور شانتی ہوگی۔ تو یہ بیسیکلی اس ویڈیو میں میسج تھا جو میں نے اس وقت بھی بتایا، اور آج بھی آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اسی میسج کو دوبارہ دہرانے کا موقع دیا۔ جی عمر۔ بہت خوبصورت بات۔ عرفان بھائی، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جتنے بھی مشاہیر، جتنے بھی بڑے لوگ جو اندر سے بھی اتنے ہی بڑے تھے جتنا دنیا نے ان کو بڑا مانا، تمام کا پیغام ایک ہی تھا؟ سبھی کی جو بات تھی، جو سبھی کا نظریہ تھا،
مجھے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ سبھی نے محبت کی بات کی، سبھی نے دوسرے کو سمجھنے کی اور دوسرے کو عزت دینے کی بات کی. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کے پوائنٹ آف ویو سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں کہ اس کائنات میں جتنے بھی بڑے لوگ آئے ہیں ان کا ایک ہی نظریہ تھا، اور وہ نظریہ محبت کا، انسانیت کا. اور جس انسان میں محبت ہوگی، انسانیت ہوگی، وہی خدا کی پہچان کر سکے گا. میں نے واصف علی واصف صاحب کی کتاب میں پڑھا کہ اس کائنات میں اگر کوئی چیز آسمان کی ہے تو وہ محبت ہے. محبت زمین پر پاؤں رکھے تو آسمان سے آہٹ سنائی دیتی ہے، اور محبوب کی جدائی سے بہاریں روٹھ جاتی ہیں، اور محبوب کی جدائی آنکھوں کی بینائی چھین لیتی ہے، اور مدت بعد محبوب کی قمیض کی خوشبو سے بینائی لوٹ آتی ہے. تو یہ پیغام محبت ہے جو ہر دور میں ہر انسان نے، ہر بڑے آدمی نے اپنے اپنے نظریے کے مطابق لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی اور اس میں بڑی حد تک کامیاب ہوئی. آپ کو ایک اور عمر بات بتاتا چلوں کہ میں نے ایک اور بڑے شخص کی بات پڑھی. انہوں نے ایک کہانی بیان کی. کہانی بڑی مزے کی ہے کہ پرانے مصر میں ایک بڑا نیک دل بادشاہ رہا کرتا تھا، اور اس بادشاہ کے ساتھ اس کی رعایا بہت محبت کرتی تھی کیونکہ بادشاہ ان سے بڑا پیار کرتا تھا. بادشاہ نے اپنا سسٹم اتنا کمال بنایا تھا کہ جو زراعت کا شعبہ تھا وہاں سے پروڈکٹ نکلتی، مارکیٹ تک پہنچتی، اچھے داموں میں لوگوں کو ملتی، لوگ بڑے خوش تھے. پھر بادشاہ نے ایک اور بڑا کام کیا کہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے بڑا کام کرتا تھا. ہوا یوں کہ اس علاقے میں قحط پڑ گیا. جب قحط پڑا تو بادشاہ نے اپنے لنگر خانے کھول دیے، اور اس وقت یوں ہوا کہ لوگ قطار در قطار کھانا لینے کے لیے، راشن لینے کے لیے اس کے دربار میں پہنچے. اب جب اس کے دربار میں پہنچے تو اس لائن میں، اس قطار میں ایک اہل نظر اور اہل فکر درویش بابا بھی تھا. وہ بابا کیا کرتا کہ تھوڑی دور آگے جاتا تو دیکھتا کہ اگر کوئی ضرورت مند اور ہے کہ جس کو کھانے کی ضرورت ہے اور وہ لائن میں پیچھے نہیں لگ سکتا، وہ اس کو اپنی باری دے دیتا. پھر وہاں سے نکلتا، پھر پیچھے لگ جاتا، پھر جب قریب آنے لگتا پھر کسی کو دیکھتا، پھر اس کو اپنی باری دے دیتا. یہ کام وہ کافی دیر کرتا رہا. بادشاہ کے سپاہی اس کاروائی کو دیکھ رہے تھے. بادشاہ نے اس کو اپنے پاس بلایا اور آ کر کہا کہ بابا تم کیا کرتے ہو؟ تمہاری باری آنے لگتی ہے اور تم لوگوں کو اپنی جگہ پر کھڑے کر کے بہت پیچھے چلے جاتے ہو. اس نے بڑی مزے کی بات کہی. اس نے کہا بادشاہ میں وہ کام کر رہا ہوں جو تم کر رہے ہو. تو اس نے کہا کہ بادشاہ نے کہا کہ میں تو راشن تقسیم کر رہا ہوں. اس نے کہا بادشاہ تمہارے پاس راشن ہے، تم راشن تقسیم کر سکتے ہو، میرے پاس تو صرف میری باری ہے جو میں اپنی باری کسی دوسرے شخص کو دے سکتا ہوں. تو ہمارے استاد محترم کہتے ہیں کہ اپنے پاس جو آپ کی بیسٹ چیز ہے اگر وہ آپ اللہ کی راہ میں تقسیم کرنا شروع کر دو تو آپ ولی ہو جاتے ہو. آپ نے اگر دولت حاصل کرنا ہے تو اپنے پاس دولت ہے اس کو تقسیم کرنا شروع کر دو. اگر آپ کے پاس علم ہے تو اس علم کو تقسیم کرنا شروع کر دو. تو میں آج کے اس پیغام میں لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا، آپ کے پاس جو آپ کی بیسٹ چیز ہے وہ آپ لوگوں کو دینا شروع کر دو. جی عمر. بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں اتنی مفید معلومات اور خوبصورت باتوں سے ہمیں نوازا. پروگرام کی جانب سر واپس لوٹ کر آتے ہیں. اپنا جو ہمارا ریگولر فارمیٹ ہے، ہم ایک کتاب کا اپنے ہر پروگرام میں ذکر کرتے ہیں، اس حوالے سے اپنی آراء سے اپنے ناظرین کو مطلع کرتے ہیں. تو آج آپ نے کس کتاب کا انتخاب کیا ہے؟ آج تو میں نے آپ سے باتیں کی ہیں، کتاب آپ نے بتانی تھی کہ میں نے بتانی تھی؟ ایکچولی جو میں نے کتاب پڑھی ہے وہ تھوڑی سی irrelevant اس سینس کے اندر ہے، وہ کارپوریٹ ورلڈ سے ریلیٹڈ ہے. تھنک اینڈ گرو ریچ، نیپولین ہل اوکے. کی کتاب ہے. جی. آپ کی بھی فیلڈ کامرس اور مارکیٹنگ ہے، فائنینس ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ کتاب آپ کی نظر سے گزری ہوگی. اور اسی کے ساتھ میں اپنے ویورز کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ اگر کسی کے پاس وقت کی قلت ہے یا اس کی ابھی تک ایک ہیبٹ ڈیولپ نہیں ہو سکی،
تو ایک بہت اچھا اب ایک پیٹرن انٹروڈیوس ہو چکا ہے کہ بے شمار کتابوں کی جو بک سمریز ہیں وہ انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آپ تھوڑے وقت کے اندر زیادہ سے زیادہ انفارمیشن اور نالج گین کر سکتے ہیں. تو ویورز کو اس طرف بھی اپنا دھیان دینا چاہیے، اپنے مشاغل کے اندر اسے بھی وقت دینا چاہیے. نپولین ہل کی کتاب شہرہ آفاق کتاب ہے، اس کے اندر ڈفرینٹ پوائنٹس کو ڈسکس کیا گیا ہے. عرفان بھائی وہ آپ کی نظر سے گزر چکے ہیں یا میں مزید اپنی تفصیل کو آگے بڑھاؤں؟ آپ ضرور بتائیں تاکہ ہمارے سننے والے دیکھنے والے اس کتاب کے بارے میں ضرور جان لیں. اور اگر ہم اس کتاب کو ویورز کے اوپر چھوڑیں کہ وہ پڑھ کے ہمیں اپنا ریمارکس دیں اور اس کے بعد ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں. انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا، لیکن آپ اپنے جو بات کر رہے ہیں ضرور بتائیں. نیپولین ہل کی تھنک اینڈ گرو رچ میں بیسیکلی آئیڈیا کا ڈسکس کیا گیا ہے. جی میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں، اور اسی کے ساتھ جو ہمارے نیوز ڈائریکٹر ہیں گوہر صاحب، ان سے میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ عرفان بھائی کی آواز میں بریکیج ہے تو کائنڈلی اسے بھی چیک کیجیے گا. سر انسان صرف اور صرف اپنی سوچ کی بدولت امیر ہوتا ہے. اس میں اگر کوئی کوئی شک نہیں کہ غریب ہے، انسان کی سوچ ہی اس کو امیر بناتی ہے اور اس کی سوچ ہی اس کو غریب بناتی ہے. جی عرفان صاحب چائے پی رہے ہیں، اس کی وجہ سے شاید تھوڑی سی انٹرپشن آ رہی ہے سر. باقی آواز کلیئر ہے، جب ریکارڈنگ میں بالکل کلیئر آ جائے گی. یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ کرتا رہوں، ہمارے ساتھ کچھ آن لائن کوئی 50 سے 100 کے درمیان لوگ چل رہے ہیں، تو اگر آپ ان کو تھوڑا سا یاد کروا دیں کہ وہ کمنٹس میں ہمیں کویشچن بھی کر سکتے ہیں، تاکہ ان کی پارٹیسپیشن اگر وہ ریکارڈنگ میں دیکھیں تب کر دیں، اگر لائیو دیکھ رہے ہیں تو ابھی بھی ان کو ان کی بات کا جواب مل سکتا ہے. لائیو آڈینس ہمارے ساتھ ہے اس وقت. سر اگر آپ نے اپنی بات سامعین تک، لسنرز تک، ویورز تک پہنچا دیا تو میرا نہیں خیال کہ ہمارے کہنے کی ضرورت باقی بچتی ہے. جی بالکل کنٹینیو کریں آپ انشاءاللہ. سر انسان کی جی عمر. جتنی بھی سوچیں، جی سر، جتنی بھی سوچوں کا محور ہے وہ صرف اور صرف اس کی انرجی ہے، اس کو وہ پازیٹیو یوٹیلائز کرے یا نیگیٹو. ایک عرصہ درکار ہوتا ہے انسان کو اس ایکسرسائز سے گزرنا پڑتا ہے. سر مائنڈ سائنسز ایک فیلڈ ہے، اس کے اندر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہر انسان کے ارد گرد ایک اورا ہوتا ہے جس کا ڈسٹینس نارملی 8 میٹرز کا ہوتا ہے. جیسے جیسے اس انسان کے اندر پازیٹیو انرجیز بڑھتی چلی جاتی ہیں، وہ اورا، وہ حالہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اور جو انسان نیگیٹو انرجیز کو کنسیو کرتا ہے اسی طرح اس کا وہ دائرہ کم ہوتا چلا جاتا ہے. آپ نے سر دیکھا ہوگا کہ اگر ہم کسی جگہ سے گزر رہے ہیں، اگر کسی دوست کا یا کسی اپنے عزیز کا ہمیں خیال آتا ہے تو ہمیں یا تو ایک اچھی کیفیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا ہمیں ایک ناگواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سر یہ صرف اور صرف اس شخص کا وہ اورا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں پازیٹیو یا نیگیٹو انرجیز ہمیں محسوس ہوتی ہیں. سر اس بات کا ذکر کرنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ میں اپنی بات کو ریلیٹ کر سکوں. جو بک ہے تھنک اینڈ گرو رچ، اس کے اندر بھی اسی بات کا ذکر کیا گیا ہے. جو ٹاپ 10 بکس ہیں جسے کہا جاتا ہے کہ انسان کو زندگی میں ضرور پڑھنا چاہیے، ایک کتاب یہ ان میں شامل ہے. اس کا تھیم مختصر میں بتا چکا ہوں کہ انسان کی سوچوں کا محور صرف اور صرف جو اس کی سوچ ہے وہ اس کو کامیاب بناتی ہے. اگر آپ نے پازیٹیو دیکھنا، سوچنا، محسوس کرنا سیکھ لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. جی اوکے عمر، آپ نے تھنک اینڈ گرو رچ کے بارے میں بتایا. اس کتاب کا ایک سین سمجھ لیں، ایک کہانی سمجھ لیں. اگر مجھے یاد آ جائے تو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اور وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے دونوں کان نہیں ہوتے، بلکہ ڈاکٹرز جب بچے کو اس کے پیرنٹس کے حوالے کرتے ہیں اور پیرنٹس کے حوالے کرنے کے بعد کہتے ہیں مبارک ہو آپ کو بیٹا ہوا ہے، لیکن پھر وہ افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ سن نہیں پائے گا اور یہ ساری زندگی سن نہیں پائے گا. لیکن اس کے فادر نے کہا نہیں، یہ سنے گا
اور بہت اچھا سنے گا اور یہ دنیا میں بڑا نام پیدا کرے گا۔ بہرحال فادر اپنے نومولود بچے کے کان کے پاس آ کر کچھ کہتا ہے، پھر اس کے بعد کچھ اور بات کرتا ہے، اور پھر اس کو اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ اب باپ کا دل، جس کے بچے کی پیدائش ہوئی ہے اور بچے کے دونوں کان نہیں ہیں، اور جس کے بارے میں ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ ساری زندگی سن نہ پائے، لیکن بلکہ وہ بڑی کنفرمیشن کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہ سن نہیں پائے گا۔ بہرحال قصہ مختصر یہ کہ باپ روزانہ کان کے پاس آ کر کچھ باتیں کرتا ہے، پھر گھر میں ایک گراموفون آتا ہے، گراموفون جب بیٹے کے کان کے پاس لا کر بجایا جاتا ہے تو وہ ریئیکٹ کرتا ہے، اس کے ریئیکشن سے یہ پتا چلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس نے کوئی آواز سنی ہے۔ پھر ایک اس میں بڑا زبردست سین ہے کہ بچہ اپنے گھر کے پائپ سے نیچے اترتا ہے، اتر کر مارکیٹ میں جاتا ہے، وہاں پر جا کر وہ اخبار بیچتا ہے، اور اخبار بیچ کر واپس آتا ہے تو سو جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ سینٹ پیسوں کے ہوتے ہیں، اور اس نے اپنے ہاتھوں کو بڑے زور سے بھینچا ہوتا ہے۔ اس کی ماں جب آتی ہے پریشانی کے عالم میں کہ میرا وہ بیٹا جس کے کان نہیں ہے، جو سن نہیں سکتا، وہ کہاں گیا؟ جب وہ اندر آتی ہے تو اس کے ہاتھ کو جب وہ کھولتی ہے تو اس میں پیسے ہوتے ہیں۔ وہ خوشی اور غمی کے مارے وہ چیخ مارتی ہے اور پھر اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لگاتی ہے، اس کا میاں اس کے پاس آتا ہے تو وہ ایک خوشی کا اظہار ہوتا ہے کہ اس بچے نے کہ جو سن نہیں پا رہا، اس نے زندگی میں پہلی کمائی کی ہے۔ پھر آگے چل کر ایک آلہ ایجاد ہوتا ہے، اور اس آلے میں یہ بیٹا اس آلے سے سنتا ہے، نہ صرف سنتا ہے، اس کو دنیا میں مارکیٹ کرنے میں سب سے اہم کام سر انجام دیتا ہے، اور یہ نیپولین ہل کا اپنا بیٹا ہوتا ہے۔ تو یہ کہانی اسی کتاب میں ہے، اور اگر عمر یقین مانے کہ میں اس کہانی کو جب بھی پڑھتا ہوں تو میں بڑا انسپائر ہوتا ہوں کہ کس طرح کہ ایک بچہ سن نہیں پا رہا اور اس کو اس طریقے سے موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ تم اپنے مائنڈ کی پاور سے دنیا میں بہت بڑا نام پیدا کر سکتے ہو۔ تھنک اینڈ گرو رچ کا جو بنیادی کانسیپٹ، رچ ہونا صرف پیسے کا رچ ہونا نہیں ہے، آپ کی انٹلیکچوئل ایبلٹی کا بیسیکلی رچ ہونا ہے۔ تو یہ اس کتاب کا سین مجھے بڑا پسند آیا، تو میں نے سوچا کہ یہ آپ کی نظر کروں۔ جی عمر۔ جی عمر، آپ میری آواز سن پا رہے ہیں؟ سر بہت شکریہ کہ آپ نے جی بالکل میں آپ کی لاؤڈ اینڈ کلیئر آواز سن پا رہا ہوں۔ بہت شکریہ کہ آپ نے خوبصورت واقعہ کا اضافہ فرمایا۔ آج اب ہم اپنی جو معمول کی کنورسیشن ہوتی ہے اس کی طرف لوٹ کر آتے ہیں۔ سر کرونا کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں؟ کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا بہتر خبریں آپ تک پہنچی ہیں؟ اس سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ کرونا کے حوالے سے ابھی پاکستان میں جو خبریں بہتر ان مائی پرسنل اوپینین نہیں ہیں، اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم بیسیکلی اس کو شاید سیریس نہیں لے رہے۔ ہم پچھلے کچھ دنوں سے کرونا کا جو گراف پاکستان میں ہے ایز کمپیئر ٹو لاسٹ ویک یا اس سے بھی لاسٹ ویک میں جو تھا وہ ذرا فلیٹ تھا، لیکن اب کرونا کا گراف جو ہے وہ پچھلے کچھ دنوں سے بہت سپیڈ کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید ہم نے ٹیسٹنگ کیپیسٹی کو بڑھا لیا ہے اور ہم ٹیسٹ زیادہ کر رہے ہیں، کہ جس کی وجہ سے کرونا میں پازیٹیو مریضوں کی تعداد زیادہ ہے۔ لیکن میرا اس موقع پر ایک ہی پیغام ہے لوگوں کے لیے کہ ابھی پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی آپ کو تھوڑا سا اپنے نفس پر قابو رکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ اور آپ ابھی باہر نہ نکلیں، سوشل ڈسٹینسنگ کا پراپر خیال کریں۔ مارکیٹس دیکھیں، ہم مساجد کو تو عمر ہمارے لوگ مساجد میں نماز پڑھنے کے لیے یا جمعہ کے لیے بہت سارے ہمارے فتوے اور بہت سارے اینکر بات کرتے ہیں، لیکن آپ اگر آج میرے ساتھ کسی بھی مارکیٹ میں چلے جاؤ، خاص طور پر سبزی منڈی کی مارکیٹ میں، جس طرح سے وہاں پر سبزی اور پھلوں کے اوپر بولی لگتی ہے، جو لوگ ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوتے ہیں اور پھل خرید رہے ہوتے ہیں، اور یعنی پراپر کیئر کیے بغیر، تو اس سے کرونا نہیں پھیل رہا۔
تو ہمیں پراپر ارینجمنٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے. ہماری مارکیٹس میں سے بھی کرونا پھیل سکتا ہے, وہاں پر پراپر طریقے سے سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال نہیں کیا جا رہا. ہمارے مالز جو خاص طور پر ہمارے شہروں میں ہے اس میں بھی لوگ اس کی پراپر کیئر نہیں کر رہے. ہماری گلی محلوں میں لوگ پارٹیز کر رہے ہیں, کرکٹ کھیل رہے ہیں, گلی محلوں میں بیٹھے ہوئے لوڈو بچھائی ہے اس کو کھیل رہے ہیں. تو یہ ہو سکتا ہے کہ پرابلم زیادہ بڑھ جائے. تو میری اس پروگرام کے توسط سے لوگوں سے یہی اپیل ہے کہ اپنے گھروں میں اپنے آپ کو قید کر کے رکھیں تاکہ ہم اس کرونا کی صورتحال کا پراپرلی مقابلہ کر سکیں. جی عمر. سر ہم ہمیشہ سے حکام بالا سے ریکویسٹ بھی کرتے ہیں اور انہیں ان سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہم اس نیشن کو گائیڈ بھی کریں گے اور ایجوکیٹ بھی کریں گے, لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں بحیثیت فرد مجموعی اپنا رول ادا کرنا ہوگا. ہمیں خود اپنے آپ کو اس قابل کرنا ہوگا کہ ہم خود بھی اپنے آپ کو بچا سکیں اور اپنے اہل عیال کو بھی بہتر زندگی کی جانب رواں دواں رکھ سکیں. گزشتہ سے پیوستہ پروگرام میں بھی سر اس چیز کا ذکر کیا گیا تھا کہ جاپان کے اندر انہوں نے پچھلے 60 سال سے اپنی ایک ہیبٹ بنائی ہوئی ہے کہ وہ جب بھی پبلک جگہ پر جاتے ہیں, عوامی جگہ پر, تو وہاں پر وہ نیپکن کا ماسک کا لازماً اہتمام کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر ہمارا یہ 3-4 ہفتوں بعد ہم اس وبا سے نکل بھی جاتے ہیں تو ہمیں اس ہیبٹ کو مسلسل اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے, کیونکہ جو وبائی جو بیماری ہے اس کے علاوہ جو پلیوشن ہے وہ تو اپنی جگہ ویسے ہی موجود رہے گی جب ہم اپنی زندگی کی جانب لوٹ کر آئیں گے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی ذمہ داری اور اپنا احساس خود کرنا ہوگا کہ بجائے ہم اس بات کی توقع رکھیں کہ کوئی آئے گا ہمیں سمجھائے گا اور ہم سے وہ عمل کروائے گا. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی دنیا کی حکومت اکیلے یہ کام کر سکتی ہے. جو اقوام ہوتی ہیں خود ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے, وہ خود مل کر ایک بہتر زندگی جب تک اختیار نہیں کرتی, جب تک اپنے آپ کو بہتری کی جانب لے کر نہیں جا سکتی, کوئی آ کر انفورسمنٹ ایجنسیز ان سے وہ چیز امپلیمنٹ نہیں کروا سکتی. جی عمر, ہم نے مینجمنٹ میں ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں ایک ایکویشن پڑھی ہے. ایکویشن یہ ہے کہ نالج پلس اسکل, اس کو بریکٹ میں بند کر لیں اور اس کو ملٹیپلائی کر دیں ایٹیٹیوڈ کے ساتھ. اگر آپ کے پاس فرض کریں نالج 100 ہے اور آپ کے پاس اسکل بھی 100 ہے اور آپ کا ایٹیٹیوڈ 0 ہے تو ساری ایکویشن 0 ہو جاتی ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس نالج 20 ہے, اسکل 50 ہے اور ایٹیٹیوڈ فرض کر لیں کہ 50 ہے, تو اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو بات کہاں کی کہاں پہنچتی ہے. آپ نے جو بات کی ہے نا, بیسیکلی قوم کا ایٹیٹیوڈ ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. ہمارے انڈیویجول سے لے کر ادارہ اور ادارے سے لے کر حکومت تک ہمیں جس بات پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے وہ فائنینشیل مینجمنٹ کے اوپر کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ لوگوں کی انٹلیکچوئل ایبلٹی اور ان کے ایٹیٹیوڈ ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. لوگوں کو اس بات کو سمجھانے کی ضرورت ہے, لوگوں کے مائنڈ کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. ابھی ہمارے یہاں پر ایک بہت بڑا انیشیٹو لیا جا رہا ہے آن لائن ٹیچنگ کا. چونکہ میرا درس و تدریس کے ساتھ تعلق ہے تو آن لائن ٹیچنگ میں میرے ذاتی انالیسس کے اکارڈنگلی اسٹوڈنٹس آن لائن ٹیچنگ کی طرف نہیں آ رہے, وہ نہیں پڑھنا چاہ رہے. وہ کہتے ہیں اس سر جی ہمیں پروموٹ کر ہی دیا جانا ہے تو ہمیں پڑھنے کی کیا ضرورت. لیکن آپ ووہان سٹی کا ایجوکیشن سسٹم دیکھیے, اور ایجوکیشن سسٹم تو گورنمنٹ نے لانچ کر دیا. اگر لوگ ہی ان کا ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہی نہیں ہوگا, لوگ اب اس کو پراپرلی لاگو نہیں کریں گے تو کیسے لاگو ہوگا. تو لوگوں نے اتنا کمال کا رسپونڈ کیا ہے, پڑھا ہے کہ ایسے لگا ہی نہیں ہے کہ ووہان میں ادارے بند ہیں, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن بند ہیں. تو میرا پوائنٹ آف ویو آج کرونا کی صورتحال میں یہ ہے کہ ہمیں اپنے مائنڈ کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے, اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے. آپ جب میں بات کرتا ہوں تو فوراً ایک کہانی ذہن میں آ جاتی ہے. ایک بادشاہ تھا, اس نے سوچا کہ اپنے لوگوں کی نا
लोगों की क्रेडिबिलिटी को चेक किया जाए। उसने अपने वजीर से कहा कि मैं अपने लोगों की क्रेडिबिलिटी चेक करना चाहता हूं कि लोग कितने अच्छे हैं। उसने कहा बड़ी आसान सी बात है, बादशाह ने एक तालाब बनवा दिया और तालाब बनवा कर लोगों से कहा हर बंदा रात की तन्हाई में एक बाल्टी दूध की वो तालाब में डाल देगा। हर बंदा अपने घर से बाल्टी लेकर तो आया, लेकिन आपने भी सोचा यार सब ने तो दूध डाला होना है, मेरी एक पानी की बाल्टी से क्या बनेगा। ये बात मैंने भी सोची, ये बात ए ने, बी ने, सी ने, सब ने सोची। सुबह जब तालाब को देखा गया तो तालाब पानी पानी था। बेसिकली हमारा इंडिविजुअल एटीट्यूड ठीक नहीं है। जिस जिस पॉइंट ऑफ व्यू पर बेसिकली काम करने की जरूरत है हुकूमतों को, वो मेरे नुक्ता नजर से फाइनेंशियल मैनेजमेंट से बहुत हद तक लोगों की इंटेलेक्चुअल एटीट्यूड को बेहतर करने की जरूरत है। तब कहीं जाकर मुआशरे बेहतर होंगे और वो खुद ही फाइनेंस क्रिएट कर लेंगे इंशाल्लाह। जी उमर। सर बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करते हुए आगे बढ़ाना चाहूंगा कि हमारा मसला मुआशी नहीं है, हमारा मसला इखलाकी है। जो बेहतर अक़वाम है, जो अक़वाम आलम के अंदर अपना एक मुकाम रखती हैं, आप जब उनके लोगों को स्टडी करते हैं, जब आप अपना एक डाटा कलेक्ट करते हैं, तो आपको देखने में आता है कि हुकूमत की तरफ से अगर कोई इंस्ट्रक्शन दी जाती है या कोई कानून नाफिज होता है, तो उस पर मनोअन उसको तस्लीम किया जाता है और उस पर उसी वक्त से अमल शुरू हो जाता है जब उसको अनाउंस किया जाता है, बजाय कि कोई तीसरा आकर उसको इम्प्लीमेंट करे। सर एक मैं बात शेयर करना चाहूंगा। कायदे आज़म के पास क़याम पाकिस्तान से पहले कुछ नौजवान आए। उन नौजवान ने, वो कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने कायदे आज़म से कहा कि हम आपकी तहरीक में शामिल होना चाहते हैं, हम नए पाकिस्तान बनाने के अंदर एक किरदार अदा करना चाहते हैं। कायदे आज़म ने पूछा कि तुम लोगों में से साइकिल किस किस के पास है। सभी ने इस बात में सर हिलाया। उन्होंने उसके बाद पूछा कि तुम्हारे साइकिल्स के ऊपर जो लाइट होनी चाहिए वो किस किस ने लगवा रखी है। उसमें से चंद एक लोगों ने, जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने कहा कि हमने लगवा रखी है। कायदे आज़म ने कहा कि ये जो 4 लोग हैं, ये मेरे पाकिस्तान के शहरी बनने के अहल हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने कहा कि ये तो अंग्रेज का बनाया हुआ कानून है। सर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंग्लिश गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया था कि जो लोग साइकिल यूज कर रहे हैं, बाईसाइकिल, उसके ऊपर वो लाइट लगाई जाएगी जो ऑटोमेटिकली फ्रिक्शन के साथ लाइट पैदा करेगी। रात को जो ट्रेवल करने वाले लोग हैं या पैदल सवार हैं, सभी को आसानी हो सके। उन तलबा का स्टांस ये था कि ये तो अंग्रेज का बनाया हुआ कानून है और हम तो अंग्रेज के खिलाफ आज़ादी मांगना चाह रहे हैं, तो हम उनके कानून पर अमल क्यों करें। कायदे आज़म ने कहा नहीं, आज की तारीख तक हम जिस गवर्नमेंट के अंडर जिंदगी गुजार रहे हैं, हम पर लाजिम है कि हम उनकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करें। इसलिए सिर्फ और सिर्फ ये 4 तलबा मेरे जो मुल्क बनाना जा रहा हूं उसके अंदर अपना किरदार अदा कर सकते हैं, ये शहरी बनने के अहल है। सर इस बात से आप अंदाजा कर सकते हैं कि कायदे आज़म के नजदीक कानून की इम्प्लीमेंटेशन क्या अहमियत रखती थी और हमने किस तरह से फरामोश कर डाला है। हमारे दीनी अहकामात, हमारे शरई अहकामात, हमारे कानूनी अहकामात एक तरफ, लेकिन हमने ना मानने की रट लगा रखी है। उमर आपकी बात से 100% इत्तेफाक करते हुए बात ये कहना चाहूंगा कि कोई भी हुकूमत हो, हमारे यहाँ पर जो बड़ा मसला ये है कि अगर आप किसी एक हुकूमत में हो और आपकी हुकूमत ने, आपके जो फॉलोअर्स हैं, आपने कोई ऑर्डर दिया है तो आपके फॉलोअर ही उसको नहीं मानते, क्योंकि हम मानते वो चीज है जो मेरे फायदे की होती है। जो मैंने पहले एग्जांपल दिया ना कि लोगों की क्रेडिबिलिटी को चेक करने के लिए बादशाह ने कहा कि बाल्टी दूध की डालो, तो लोगों ने पानी डाला, उन्होंने कहा मेरी एक बाल्टी से क्या होगा। हमारा एटीट्यूड बुनियादी तौर पर यही है, मेरे एक ना करने से क्या होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हमने एक कहानी पढ़ी। कहानी ये पढ़ी कि कोई
انگلستان میں کسی نے گھر لیا اور گھر میں اس نے ایک میڈ رکھی. ہمارے گھروں میں اکثر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ رات کو گھروں میں لائٹس آن کر دیا کرو. وہ جو میڈ تھی وہ جو وہاں پر انگلستان میں رہا کرتا تھا وہ شخص، وہ لائٹ آن کر دیتا، میڈ آتی لائٹ آف کر دیتی. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. تو اس نے میڈ کو بلا کر پوچھا کہ تم لائٹ آف کیوں کرتی ہو؟ اس نے کہا کہ سر مائنڈ نہ کیجیے گا کہ وی آر ویسٹنگ دا ریسورسز آف انگلینڈ. تو ہم پاکستان میں، آپ اندازہ کر لو، آپ کسی کالج میں پڑھتے ہو، آپ ساری لائٹس آن ہو، ہم نہیں آف کریں گے کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ یار یہ ہماری لائٹس تو نہیں ہے، یہ تو کسی کی ہیں. تو یہ ہمارا بنیادی ایٹیٹیوڈ ہے. جس وقت ہم قانون کی حکمرانی، آپ کسی بھی ملک میں رہتے ہو، ہمارے ہی لوگ جب دوسرے ممالک میں جاتے ہیں اور پراپر طریقے سے قوانین کی پابندی کرتے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ اس وقت کیوں کر لیتے ہیں. شاید ہیوی جرمانوں کے ڈروں سے کر لیتے ہیں. تو یہ ایک صورتحال ہے. جی عمر. سر حضرت علی کا قول آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. حضرت علی، مولا علی کا فرمان تھا کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. اس جی مختصر الفاظ کے اندر کتنی جامع انہوں نے صورتحال کو بیان کیا ہے کہ آج ہم سر اس بات کا رونا روتے ہیں کہ جو مغربی ممالک ہیں وہ ہم سے بہتر مسلمان بن سکتے ہیں اگر وہ کلمہ پڑھ لیں، چونکہ وہ ہمارے قوانین پر عمل کر رہے ہیں. وہ ہمارے قوانین نہیں ہیں، وہ یونیورسل لاز ہیں. اسلام نے ان کو بیان کیا، جو بھی ان پر عمل کرے گا وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں گے. سر لاسٹ ویک کے اندر پاکستان کے حوالے سے گیلپ سروے کنڈکٹ کیا گیا. مختلف سوالات اپنے جو رسپونڈنٹس سے ان سے پوچھے گئے. اس کے اندر ایک سوال تھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی بے احتیاطی کے باوجود آپ کرونا کے شکار ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. 50% سے زائد لوگوں کا کہنا تھا کہ نہیں ہو سکتے. جبکہ یہی کویشچن کیا گیا کہ جو دوسرے لوگ بے احتیاطی کر رہے ہیں کیا اس سے وہ شکار ہو سکتے ہیں کرونا کا؟ تو سبھی نے اس بات کے اندر سر ہلایا اور اپنا جواب مثبت دیا. آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا ایک میوچل کانسنٹ ہے کہ ہم نے دوسرے کو سمجھتے ہیں کہ دوسرا اس بات پر غلط ہو سکتا ہے، ہم نہیں. سر بات وہی ہے کہ انسان اپنی غلطی کا سب سے بہتر ڈیفینڈر، سب سے بہتر اس کو وہ جسٹیفائی کر سکتا ہے، اور دوسروں کی غلطی کا سب سے بڑا اور سب سے بہتر جج ہوتا ہے. صحیح، آپ نے پورا انالیسس کیا. آپ باتیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن ہمارے یہاں پر ایک تھوڑے سے مسائل اور بھی ہیں. ہمارا سوشل سیٹ اپ کچھ اس طرح کا ہے. میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر. اب ڈاکٹر اور وہ ایک امریکہ میں کام کر رہا ہے اور ایک سعودی عرب میں کام کر رہا ہے. جب سے یہ کرونا کا کرائسس شروع ہوا ہے، دونوں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں فوراً لاک ڈاؤن ہو جانا چاہیے اور بہت حد تک ہونا چاہیے. اور پھر وہ عطائی ڈاکٹرز کے بارے میں بھی اپنا غصہ نکالتے ہیں کہ یار یہ عطائی ڈاکٹرز ہیں. اب میرا سوال بڑا آسان سا اور سیدھا سا تھا. میں نے کہا کہ پاکستان میں رہتے ہوئے میرے عام شہری کو ڈاکٹر میسر نہیں آتا، تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ ڈاکٹر، بات چلی تھی حکیم سے کہ حکیم جو ہیں وہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد بات چلی تھی پھوک والے بابے سے کہ ہمارے یہاں پر اپنی بیماری کے علاج کے لیے لوگ پھوک والے کے پاس چلے جاتے ہیں. میرا سوال یہ تھا کہ ایک بندے کے پاس فائنینشیل پرابلم ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ ڈاکٹر افورڈ نہیں کر سکتا، وہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں جاتا ہے تو ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے، وہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں جاتا ہے تو اس کے پاس فیس کے پیسے نہیں ہیں. پھر وہ اس نے اپنے مائنڈ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کسی حکیم کے پاس پہنچتا ہے. اگر حکیم بھی وہ افورڈ نہیں کر سکتا تو پھر گلی کے کسی عطائی ڈاکٹر کے پاس پہنچے گا. اگر پھر بھی وہ اس کو بھی افورڈ نہیں کر سکتا تو پھر کسی ایسی پھوک والے کے پاس پہنچے گا جو پھوک مارتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنی مرضی سے صف کے نیچے کوئی پیسے رکھ دیں. کیونکہ اپنے آپ کو مینٹلی کہیں نہ کہیں تو اس شخص نے سیٹسفائی کرنا ہے نا کہ میں نے اپنے بچے کا علاج کیا تھا. بیوی گھر میں کہتی ہے کہ بیٹے کو کم از کم کہیں سے پھوک ہی مروا لو تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے.
تو مجھے یہ بتائیں وہ سائیکولوجیکلی کس حد تک ایک عام شخص پریشان ہوگا کہ جس کے بچے کو دوائی نہیں مل رہی تو حکیم کی دوائی تو چاہیے، اگر حکیم کی نہیں ملتی تو کم از کم اسے عطائی ڈاکٹر کی تھوڑی سی پوڑی مل جائے، اگر وہ بھی نہیں ملتی تو کوئی بندہ اس کو پھونک ہی مار کے تسلی دے دے یار تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں، جب پاکستان بنا تھا نا تو پاکستان میں اتنی غربت تھی کہ لوگ جب پاکستان میں آئے تھے تو جب ان کے پاس پیسہ نہیں تھا وہ بیمار ہوتے تو لوگ پاکستان کا نام لے کر دم کر کے پھونک مارتے اور بچے ٹھیک بھی ہو جاتے تھے۔ تو پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ لوگوں کو یا تو ڈاکٹر اویلیبل کریں یا پھر یہ جو لوگ یہاں پہ کسی کو ذہنی طور پر سیٹسفائی کرتے ہیں وہ غلط ہے، وہ صحیح نہیں ہے، یہ بھی میں سمجھتا ہوں، لیکن کہیں نہ کہیں مینٹلی سیٹسفائی تو کرنا ہے۔ یہ ایک اور بحث ہے، اس پر بھی زندگی رہی تو بات کریں گے۔ جی عمر۔ سر بات آپ کی ٹھیک ہے، سائیکولوجیکل ایفیکٹ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے، لیکن ان لوگوں کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے جو کوالیفائڈ بھی ہیں، ایجوکیٹڈ بھی ہیں، اپنے ریسورسز بھی رکھتے ہیں اور ان کے باوجود ایسے لوگوں کو بڑھاوا دیتے ہیں، اور ان کے پاس جب جاتے ہیں تو پوری دنیا کہتی ہے کہ دیکھو وہ بھی تو جا رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، حالانکہ وہ لوگ مثال بنتے ہیں اور وہ مسائل کی اصل جڑ ہے۔ دیکھیں عمر، بات یہ ہے کہ آپ کے ذہن کو سیٹسفیکشن چاہیے ہوتی ہے، آپ جہاں پہ سیٹسفائی ہوتے ہیں آپ وہیں پر جاتے ہیں۔ اس موضوع پر انشاءاللہ زندگی رہی تو اور باتیں کریں گے، بہت ساری باتیں کریں گے، اور کسی پروگرام میں۔ ابھی پروگرام میں کرونا کے متعلق آپ کے کیا نظریات ہیں، کس حد تک ہماری گورنمنٹ اس پر قابو پا چکی ہے، اور یہ جو کانسپریسی تھیوری ہے کہ لوگوں کو اب بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس مریض زیادہ ہیں، اور کیا واقعی مریض ہیں، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ بہت ساری جگہوں پر یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ جو بھی جس بھی مرض سے بندہ کوئی ایکسپائر ہو جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کرونا سے مرا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سر میں اپنا پوائنٹ آف ویو کچھ اس طرح سے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جو مظلوم لوگ ہوتے ہیں یا مظلوم اقوام ہوتی ہیں، ان کی اپنی کوئی اسٹریٹجی، اپنی کوئی پالیسی نہیں ہوتی، انہوں نے پوری دنیا کو دیکھ کر اور ان کے مطابق اپنے آپ کو لے کر چلنا ہوتا ہے، پہلی بات۔ سر دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ گورنمنٹ نے اپنا حق ادا کیا ہے یا وہ کامیاب رہے ہیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے میں، یا انہوں نے تمام تر وسائل کے مطابق لوگوں کو تمام سہولیات میسر کی ہیں، تو کوئی بھی پاکستانی اس بات سے اتفاق نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر آپ اسی سوال کے اندر ایک بات کا اضافہ کر دیں کہ جو اویلیبل ریسورسز تھے ان کے اکارڈنگ کیا تمام پاکستان کی صوبائی اور وفاقی حکومت نے اپنی بھرپور کوشش کی ہے، تو میرا خیال ہے کہ بیشتر لوگ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ جو ہمارے پاس لمیٹڈ ریسورسز تھے اس کے اکارڈنگ تمام حکومتیں بہتر سے بہتر کام بھی کر رہی ہیں، لوگوں کو آگاہی بھی دے رہی ہیں۔ سر احساس پروگرام کافی اچھی ترغیب دلائی گئی ہے لوگوں کو، اور اس کے علاوہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی جتنے ٹرسٹ این جی اوز کام کر رہی تھی، پوری دنیا ان کو سراہ رہی ہے کہ انہوں نے اپنا حق ادا کیا ہے، اور جو جینون لوگ ہیں، جو مستحقین ہیں، ان تک وہ پہنچ رہے ہیں، ان کو راشن پہنچا رہے ہیں۔ تو ملا جلا رجحان ہے، ہر بندہ کوشش کر رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ایک انسان صرف اور صرف کوشش کر سکتا ہے۔ جہاں سے ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، ہم سوسائٹی میں بہتری کس طرح سے لا سکتے ہیں، کس طرح سے اپنی سوچ کو بدل سکتے ہیں، اور اپنی بساط کے مطابق اپنی زندگی کو سب سے پہلے بدلیں، اور اس کے بعد اپنے اہل و عیال اور اپنے عزیز و اقربا کو ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ جو ایک عام آدمی، ایک عام مسلمان ہے، اگر وہ اس حق کو بھی ادا کر دیتا ہے تو خدا کی بارگاہ میں وہ ضرور بضرور سرخرو ہوگا۔ آپ کا بہت اچھا پوائنٹ آف ویو ہے کہ جو پہلے پروگرام میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس قید تنہائی میں، اس کوارنٹین میں ہم نے اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کیسے کوشش کرنی ہے، اور جس کہانی کا شروع میں نے ذکر کیا کہ آپ کے پاس اگر باری ہے تو باری ہی
اللہ کی رضا کے لیے کسی کو دے دو تو آسانی ہو جائے گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم نے یہ سوچا اس پروگرام کو کرنے سے پہلے آر جے عرفان یوٹیوب چینل کو بنانے کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا, اور اس پروگرام کو لائیو اسٹریمنگ پہ لانے کا اور اس کے بعد آن لائن رکھنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہمارے پاس جو باتیں ہیں جو ہم اکثر اپنے فون کالز میں اپنی بیٹھکس میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے ڈسکشن کیا کرتے تھے کہ پازیٹیوٹی آنی چاہیے, کہیں نہ کہیں معاشرے میں بہتری آنی چاہیے, کوشش کرتے ہیں کہ اس بہتری کو اپنے اندر بھی لائیں, اس کو لاگو کریں اپنے آپ کو اور اپنی ذات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں تاکہ خدا کے حضور جب ہم جواب دیں تو اللہ معاف کر دے انشاءاللہ. تو ہم نے یہ کوشش کی کہ اسی پروگرام کے ذریعے ہم وہی باتیں جس سے پازیٹیوٹی کو ہم لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں, جہاں پر اتنی نیگیٹیوٹی کی بھرمار ہے, لوگ لوگوں کے متعلق برا سوچتے ہیں, برا دیکھتے ہیں. عمر ایک اور آپ کو کہانی سناتا چلوں کہ ہمارے گھر کے سامنے نا ایک گھوسٹ اسکول ہوا کرتا تھا. اس اسکول میں نا ہم چھوٹے ہوتے جب گزرتے تو ہمیں یوں لگتا کہ جیسے اس میں نا کوئی جن ہے, بھوت ہے. وہ چھوٹے ہوتے الوژن ہو جاتے ہیں نا بندے کو, اور جب ہم بھاگتے اور بھاگتے دور سے کوئی انسان ہمیں آتا ہوا نظر آتا, ہماری جان میں جان آتی کہ کوئی بندہ نظر آ گیا ہے, ہم خوش ہو جاتے. لیکن پچھلے کئی سالوں سے جب ہم بڑے ہوئے اسی اسکول کے پاس سے ہم بڑا بے دھڑک ہو کر گزر جاتے, لیکن جب ہمارے سامنے کوئی انسان آتا تو ہم پریشان ہو جاتے. کسی انسان نے اگر اپنے چادر اوڑی ہوئی ہے اور وہ آپ کی طرف بڑھ رہا ہے تو اتنا دل پریشان ہو جاتا, دل دھڑکنا شروع ہو جاتا کہیں یہ ہمیں آ کر لوٹ ہی نہ لے. تو یہ پرابلم ہو گئی کہ ہمیں انسانوں سے ڈر لگنا شروع ہو گیا. تو ہم نے اپنے استادوں سے یہی سیکھا کہ اس انسان سے پیار کرنا سیکھو, انسان سے محبت کرنا سیکھو. تو اس پروگرام کے توسط سے ہم لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی انسان بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اس کے ساتھ محبت کرو اور جو پازیٹیوٹی آپ ڈیولپ کر سکتے ہو ضرور کرو. جی عمر. سر ہمارا پروگرام کا وقت اختتام کی جانب رواں دواں ہے, اور میں دوبارہ سے اپنے ویورز کو بتاتا چلوں کہ فیس بک لائیو پر آپ ہمیں روز شام 7 بجے آپ ہمیں سن سکتے ہیں, اور اسی کے ساتھ آر جے عرفان اشرف آفیشیل پیج ہے فیس بک پر, اور آر جے عرفان اشرف آفیشیل یوٹیوب چینل ہے, آپ اسے سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا. اور آپ اس کے علاوہ بھی آر جے عرفان اشرف کی جو ادب کے حوالے سے جو کاوش ہیں, بیشتر ویڈیوز اور لیکچر اس کے اوپر موجود ہیں, تو انہیں آپ ضرور سنیے گا. سر اختتامی الفاظ درکار ہوں گے آپ سے. میں آپ کا شکریہ کہ آپ مجھے پرموٹ کر رہے ہیں. آر جے عرفان اور آر جے عمر ہم دونوں کی یہ مشترکہ کاوش ہے. آر جے عرفان یوٹیوب چینل ہے, اور آر جے عمر اور آر جے عرفان کے اپنے اپنے فیس بک پیجز ہیں. آپ وہاں پر ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں, اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. اور لاسٹ پروگرام میں بھی ریکویسٹ کی تھی کہ جو دوست ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ بننا چاہیں, کیونکہ یہ کوئی ہمارا اس طرح کا پروگرام نہیں ہے, یہ ایک بیٹھک ہے جس میں ہم گپ شپ لگائیں گے. اگر آپ ہماری گپ شپ کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ بھی ضرور ہمیں ریکویسٹ فارورڈ کیجئے, آپ کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے. اور زندگی رہی تو پھر کل ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. میری طرف سے اللہ نگہبان. سر بہت شکریہ. آج کی بیٹھک کے حوالے سے تمام ویورز کے جو فیڈ بیک ہوگا ہمیں درکار ہوگا. اور سر آج کے لیے پیغام آپ سبھی کے لیے محبت رکھیں, محبت بانٹیں اور اپنے عزیزوں کا خیال رکھیں. کل وقت نے اجازت دی, سانسوں نے وفا کی, تو دوبارہ سے شام 7 بجے اس لائیو بیٹھک میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.